أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ شیر خدا میرے پیارے علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ دماد مصطفیٰ حسنین کریمین کے نانا جان، جنتی شہزادوں کے نانا جان، بڑی عظمت والے، بڑی شان والے، بڑی رفت والے حضرت علی نے تو کمال کر دی۔ جب وہ بات کرتے ہیں حدیث کی احتیاط کے بارے میں، صحیح بخاری کے اندر میرے محترم بھائیوں ان کی یہ حدیث موجود ہے، 3611 نمبر کے اوپر سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کی یہ حدیث صحیح بخاری کے اندر 3611 نمبر کے اوپر موجود، صحیح مسلم کے اندر 2462 نمبر کے اوپر موجود۔ سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں قال علی رضی اللہ عنہ اذا حدثتکم عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلن اخر من السماع احب الی من ان اکذب علیہ۔ جناب علی فرماتے ہیں لوگوں میری بات کان کھول کے سن لو، میں کوئی ایسی بات کروں اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف منسوب کروں لیکن میرے رسول نے کی نہ ہو، وہ اللہ کے نبی کی بات نہ ہو، تو علی فرماتے ہیں میں آسمان سے گرنا برداشت کر لوں گا، آسمان سے گرنا میں اپنے لیے بہتر سمجھتا ہوں، لیکن کوئی ایسی بات اپنے نبی کی طرف منسوب نہیں کروں گا جو بات میرے نبی نے کی نہیں ہے۔ علی فرما رہے ہیں کرم اللہ وجہ کہ میں آسمان سے گرنا اپنے لیے محبوب سمجھتا ہوں لیکن آقا کے بارے میں کوئی ایسی بات نہیں کروں گا، کو اپنی بات آقا کی طرف منسوب نہیں کروں گا، فرمان میرا ہو، بات میری ہو اور میں کہوں کہ یہ میرے آقا نے فرمایا ہے، کہاں اس سے پہلے میں اپنے آپ کو آسمان سے گرا دوں گا، اتنا دکھ برداشت کر لوں گا، لیکن آقا علیہ السلام کی طرف میں کوئی حدیث جو آپ نے بیان نہیں کی میں منسوب نہیں کروں۔ میرے محترم بھائیو اتنی زیادہ صحابہ احتیاط کرتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جنتی شہزادے، جنتی لوگ جن کے ایمانوں کے اللہ نے امتحان لیے تو اللہ نے فرمایا ان کے دلوں کے اندر بھی ایمان ہے، ان کے دل خوبصورت ہیں، مزین ہیں، چمکدار ہیں، ان کے دل نورانی ہیں، تو کس وجہ سے ہے؟ ایمان ہے ان کے دلوں کے اندر۔ اتنے عظیم لوگ اتنی احتیاط کر رہے ہیں۔ اور آگے دیکھیے سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میرے نبی نے فرمایا لوگوں کے اوپر ایسا زمانہ آئے گا کہ جب ایسے لوگ نکلیں گے، زمانے کے اندر، آخری زمانے کے اندر ایسے لوگ آئیں گے جن کے دندان چھوٹے ہوں گے اور کم عقل بے وقوف لوگ ہوں گے، تو سیدنا علی فرماتے ہیں بات ایسی کریں گے یقولون من خیر قول البریہ، ایسی بات کریں گے کہ ان سے بہتر بات کوئی نہیں ہوگی، بات ایسی کریں گے لیکن یمرقون من الاسلام کما یمرق السهم من الرمیہ۔ جناب علی فرماتے ہیں وہ دین سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جانور کو لگتا ہے اور جانور سے تیر پار ہو جاتا ہے، کہا وہ اسلام سے ایسے نکل جائیں گے جیسے تیر جانور سے نکل جاتا ہے۔ مطلب ان کا یہ ہے کہ قرآن بیان کریں گے، قرآن سنائیں گے، لیکن کیسے سنائیں گے؟ قرآن کو اپنے عقیدے کے مطابق کریں گے۔ دیکھ لیں آج جتنے فرقے ہیں سارے اپنے مسائل کی دلیل قرآن سے لیتے ہیں، قرآن سے دیتے ہیں، لیکن میرے محترم بھائیوں ان کی یہ جاہلانہ پن، ان کی یہ غلطی اس وقت پکڑی جاتی ہے جب صحابہ کا عمل دیکھا جاتا ہے، میرے نبی کی زندگی دیکھی جاتی ہے کہ وہ قرآن سے یہ جو مطلب نکال رہے ہیں، جو اہل زبان تھے صحابہ جن کی زبان عربی تھی ان کو تو یہ مطلب ان سے نہ نکلا، اور یہ بعد میں جاہل لوگ قرآن سے یہ مطلب نکال رہے ہیں۔ میں ایک ویڈیو کلپ سن رہا تھا، وہاں جناب مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ میں ڈھول اور بھنگڑا قرآن سے ثابت کرتا ہوں، کہتا ہے میں بھنگڑا ڈھول میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں۔ میں نے کہا اللہ اس کے اوپر پھٹکار کرے، کیسا عجیب آدمی ہے، یہ قرآن کے اندر ثابت کر رہا ہے، نہ میرے نبی کو پتا چلا، نہ میرے نبی کے صحابہ کو پتا چلا، نہ عمر کو پتا چلا، نہ ابو بکر عثمان علی کو پتا چلا، اس 14ویں صدی کے ملا کو پتا چل گیا ہے قرآن میں ڈھول کا ذکر ہے۔ تو
یہ ہے میرے محترم بھائیوں، بات قرآن کی کریں گے لیکن قرآن سے اپنے مطلب کی بات نکالیں گے، اپنے مسلک کی بات نکالیں گے، اپنے آپ کو سچا ثابت کرنے کے لیے نکالیں گے۔ لیکن میرے محترم بھائیوں، قرآن کو سب سے بہترین سمجھنے والے میرے نبی کے صحابہ ہیں۔ اگر انہوں نے یہ کام جو اس دور کے اندر ہو رہے ہیں انہوں نے نہیں کیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کے اندر نہیں ہے، کیونکہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے بھی وہ تھے، سب سے زیادہ قرآن کو سمجھنے والے بھی وہ تھے۔ اگر انہوں نے یہ عمل نہیں کیے تو اس کا لازمی نتیجہ ہے کہ قرآن کے اندر نہیں۔ میرے محترم بھائیوں، ہمارا منہج، ہماری دعوت یہی ہے کہ جس طرح قرآن کو ابو بکر نے سمجھا ہے، عثمان نے سمجھا ہے، عمر نے سمجھا ہے، علی المرتضیٰ نے سمجھا ہے، حسنین کریمین نے سمجھا ہے، اس انداز سے قرآن کو سمجھنا ہے، کیونکہ وہ سب سے زیادہ عمل کرنے والے تھے، سب سے زیادہ اللہ کے پیارے تھے۔ اللہ نے ان کو گارنٹی دی ہے کہ یہ میرے ولی ہیں۔ تو جس طرح انہوں نے قرآن کو سمجھا ہے میرے محترم بھائیوں، اسی طرح قرآن کو سمجھا۔ تو سیدنا علی المرتضیٰ آگے فرماتے ہیں کہ یہ ایسے لوگ ہوں گے لا یجاوز ایمانہم حناجرہم، کہ ایمان ان کے حلقوں سے نیچے نہیں اترے گا، ان کے حلق سے ایمان نیچے نہیں اترے گا۔ یہ اتنے لعین قسم کے انسان ہیں۔ اور آگے دیکھیے میرے محترم بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنیے میرے محترم بھائیوں۔ صحیح بخاری کے اندر 1006 نمبر کے اوپر حدیث موجود ہے۔ حدیث بیان کرنے والے سیدنا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں، متواتر حدیث ہے، سیدنا علی فرماتے ہیں کہ میں نے نبی علیہ السلام سے سنا، قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا تکذبوا علی فإنہ من کذب علی فلیلج النار۔ جناب علی فرماتے ہیں میں نے جناب محمد کریم علیہ السلام سے سنا کہ اللہ کے نبی فرما رہے تھے مجھ پر جھوٹ نہ باندھو، میری طرف وہ بات منسوب نہ کرو جو میں نے کی نہیں ہے، اگر ایسا کرو گے میرے اوپر جھوٹ باندھو گے تو پھر اپنا ٹھکانہ آگ اور دوزخ سمجھو۔